جن کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اللہ نے یہ شوقت عطا فرمائی تھی، یہ شان عطا فرمائی تھی، جن کے لیے جنت سے رزق آیا کرتے تھے، جن کے لیے جنت سے انگور آیا کرتے تھے، جن کے لیے جنت سے کھجور آیا کرتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس پر بات نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان کا ایک بڑا نام بھی ہوا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دن بڑا خوشی والا تھا جب ماہ مقدس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو اور رات کے وقت میں قیام کرو اور اپنی امت کو بتاؤ جاؤ کہ جس نے جنت میں جانا ہے اسی پر عمل کرتے ہو۔ اور پھر سارے پیغمبروں کو ملتی رہی، کتابیں ملتی رہی، اور وہ وقت بھی آیا جس کے لیے اللہ نے کائنات کا نظام جس کے لیے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، وہ آمنہ کے بعد دورے یتیم ساقی کوثر احمد مجتبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب جس مہینے کے اندر میں نے سارے پیغمبروں کو کتابیں عطا فرمائی ہیں، میں اسی مہینے کے اندر آپ کو بھی کتاب عطا فرماتا ہوں، اسی مہینے میں آپ کو بھی عطا فرماتا ہوں۔ جب اللہ نے کتاب عطا فرمائی، سارے صحابہ پڑھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی بھی تلاوت کرنے والے، لیکن جبرائیل امین بھی آگئے، عرض کیا محبوب میں سارے پیغمبروں کے پاس آتا رہا، اب آخر میں آپ تشریف لائے، سارے نبیوں کے امام تشریف لائے، میرے دل کی بھی ایک چاہت ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، اگر آپ پوری فرمائیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا جبرائیل تو بھی بتا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی تمنا ہے کتاب آپ پر نازل ہوئی، قرآن مجید مجھ سے بھی سن لو، قرآن مجید مجھ سے بھی سن لو۔ جب جبرائیل امین نے قرآن مجید سنایا اور اللہ کے پیغمبر سننے والے، جبرائیل امین قرآن مجید سنانے والے، وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا، اور اس ماہ مقدس کو رمضان المبارک کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس مہینہ کو عظمت والا بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ خصوصیات میری امت کو عطا فرمائی جو پہلے کسی کو نہیں ملی، فرمایا اور کسی کو نہیں ملی، یہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرما دی ہیں۔ فرمایا ایک یہ بھی ہے جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور روزے کی وجہ سے معدہ جب خالی ہو جاتا ہے، ایک آدھے ٹائم کے بعد معدہ خالی ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، عمومی طور پر ہم اس کو اچھا نہیں دیکھتے، ہمیں اس سے گھن آتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرے امتی روزے رکھیں گے اور ان کا معدہ خالی ہوگا اور اس سے ایک بو پیدا ہوگی، میں رب کے نزدیک جو مشک اور عنبر ہے جو جنت میں موجود ہے اس سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ یہ روزے داروں نے جو روزہ رکھا ہے اس کے منہ سے بو پیدا ہونے والی اللہ کے عرش پر اتنی ہی بڑی خوش قسمت ہے، اس کو اللہ نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ عظمت و شان والی اتنی بلندیوں پر چلی گئی، اللہ نے جنت پر بھی اس کو ترجیح دی ہے، یہ اور کسی کو نہیں ملی۔ اور دوسری شان اللہ نے روزے داروں کو یہ عطا فرمائی ہے، جب روزے دار صبح روزہ رکھتا ہے دعا مانگتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فرمایا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرنے شروع ہو جاتی ہیں،
آج تک کسی اللہ کے پیغمبر کے لیے سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے ان کے امتیوں کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا اس امت کو اللہ نے یہ بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ اس امت کی جو روزے دار ہیں، یہ آخر الزمان پیغمبر کی، نبی کی جو امت ہے، یہ جو اس کے روزہ دار ہیں، ان کے لیے صبح سے مچھلیاں دعا کرنے شروع ہو جاتی ہیں، سمندر کے اندر رہ کے دعا کرتی ہیں. فرمایا کب تک؟ جب تک شام کو افطاری نہیں کرتا. جب نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، یہ افطاری کرتا ہے، تب جا کے مچھلیاں بند ہوتی ہیں. اس سے پورے دن لگاتار اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، توبہ استغفار کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے ایک ایک گناہ کی معافی اللہ کی ذات سے طلب کرتی رہتی ہیں. وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے. یا اللہ میری کوئی اور غرض نہیں، میں تیری ذات کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں آیا، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. میری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے منہ کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میرے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے، میری سوچ اور فکر کا بھی روزہ ہے. یا اللہ میں رکا ہوں تیری ذات کو منانے کے لیے، میری اور کوئی غرض نہیں ہے. تو اس وقت میں فرشت اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ یہ امت کو، تیسرے نمبر پہ اس امت کو ایک اور خصوصیت بھی اللہ نے عطا فرمائی. فرمایا کہ اس امت کے جو روزے دار ہوتے ہیں، اللہ روزے داروں کا نام لے کر جنت کو بتاتا ہے. اللہ اس امت کے روزے داروں کا نام جنت کو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں جنت سن، یہ میرے مقربین لوگ ان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں. جنت تو مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، اور تو خوش قسمت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جسم کو بند کیا ہے اور ان کا سارا سامان تیرے پاس آ گیا ہے، اور وہ یہاں کھانے کے لیے تشریف لائیں گے. وہ میرے مہمان آنے والے ہیں جنہوں نے احترام کیا ہے، وہ محترم لوگ آنے والے ہیں. جنت ان کے لیے تیار ہو جا، ان کے لیے آراستہ ہو جا، ان کے لیے مزین ہو جا. جنت مزین ہو جاتی ہے کن کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں. یہ اور کسی اللہ کے پیغمبر کی امت کو نہیں یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، یہ صرف اور صرف اللہ نے عطا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے مبارک وسیلے سے اس امت کے افراد کو. پھر فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور روزے دار روزہ رکھ کے دن کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر رات کے وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر رات کو بھی اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، ان میں سب طاقتیں ہونے کے باوجود وہ سب چیزوں سے رکے ہوئے ہیں میری ذات کو منانے کے لیے، میری ذات کو منانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور سارے کے سارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. اور انسان بڑا خوش قسمت ہے. پھر فرمایا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑا پسند ہے جو پورے دن روزہ رکھتے ہیں، شام کو ان کو افطاری کرا دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 1000 دراہم لاتے تھے، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خرچ کرتے تھے. اس مہینے میں 1000 درہم صرف حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر خرچ کرتے. کیوں؟ فرماتے افطاری تو کرانی ہے، افطاری کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن فرمایا کہ دل میں میرا خیال آیا ایک عالم کو افطاری کروں اس کا کیا مقام ہوگا. تو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر جب وہ خرچ کیا کرتے تھے 1000 درہم، بعض علماء نے لکھا ماہانہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے. پھر وہ رات کے وقت میں جب مصلی پر ہوتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا تھا،
मुराकबे की हालत में चले जाते थे। फिर जब दुआ मांगते थे फरमाते या अल्लाह याह्या को माफ कर दे, या अल्लाह इसको माफ कर दे, इसने अपनी दुनिया की जम्मा पूंजी तेरी जात को मनाने के लिए मेरे ऊपर खर्च कर दी। या अल्लाह इसने तेरी जात को मनाने के लिए मेरे ऊपर खर्च कर दी और अपने तेरे हबीब की तकर्रब को हासिल करने के लिए इसने सुफियान सौरी पर खर्च कर दी। अब इसके ऊपर खुसूसी रहम फरमा, इसके सारे गुनाह माफ कर दे। फरमाते हैं जब अल्लामा का ये बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, विसाल हुआ, तो उस वक़्त के औलिया किराम ने उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया क्या बना अल्लामा याह्या, क्या बना है, क्या हालात बने हैं? तो फरमाने लगे क्या बताऊं, सुफियान सौरी की दुआओं ने आज मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा दी है। इसलिए यह रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना, इसके अंदर अपने माल को खर्च करो। जब सहरी का वक़्त हो तो उस वक़्त में गरीबों का भी ख्याल किया करो। 10-10 खाने पकते हैं, एक खाना गरीबों के घर भी भेज दिया करो। इफ्तारी के वक़्त में लंबा चौड़ा हमारा दस्तरखान होता है, उसमें 10-10 खाने होते हैं, एक खाना गरीबों के घर भी भेज दिया करो। अल्लाह फरमाया कि इस महीने के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती की वजह से अल्लाह ताला इस महीने में रिज़्क़ को आम फरमा देते हैं। इंसान वो भी खा लेता है जो पूरा साल नहीं खाता। और इस महीने का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस महीने का एहतराम, इस महीने के साथ ताल्लुक, इस महीने के साथ मोहब्बत कायम करना, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारे पास